دیتا نہیں ہے، خرچہ دیتا نہیں ہے، ہر طرح سے اس کا جینا مشکل کر دیا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میرے کو فارغ کر دو. تو ایسے بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. یا پھر شوہر ایسا نہیں ہے، بیوی بدتمیز ہوتی ہے. بیوی بدتمیز ہوتی ہے، بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور ایسی بد اخلاق ہوتی ہے کہ یہ مطلب کہ جینا مشکل کر دیتی ہے. بعض اوقات مطلب بزرگوں نے فرمایا بیٹا بد اخلاق عورت سے شادی مت کرنا کہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی. بد اخلاق عورت ہے نا، یہ وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیتی ہے. بدتمیز ہوگی، بد اخلاق ہوگی، بات بات پر جھاڑتی ہوگی، بات بات پر طنز کرتی ہوگی، بات بات پر اس کا کام ہی لڑنا ہے. یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مرد کو نعمتیں ملتی ہیں نا، اس میں ایک نعمت نیک عورت ہے. عورت کو بھی جو شوہر ملتا ہے نا وہ نیک، وہ بھی نعمت ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نیک عورت مل جائے کہ مطلب اسے دیکھ کر گویا کہ مرد جو ہے نا وہ خوش ہو جائے. نیک عورت کی ایک علامت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اسے دیکھ کر مرد خوش ہو، مرد کو مسرت ہو. جب وہ گھر جائے تو وہ ہوگی جو مسکرا کر ویلکم کرے گی نا. آئیے بیٹھے گا تو پانی دے گی، کپڑے استری کر کے رکھے گی، اس کا لنچ، اس کا بریک فاسٹ، اس کا ڈنر تیار کرے گی، اس کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی. جس سے یہ ملنا پسند نہیں کرتا اسے نہیں ملے گی، جس کا یہ گھر میں آنا پسند نہیں کرتا وہ گھر میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیز آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہ اسلامی بہنیں جو گھر پہ سن رہی ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے آپ واٹس ایپ یا مطلب سوشل میڈیا یوز نہ کریں، اس نے کون سا آپ کو غیر شرعی کام تھا؟ آپ اس کو کیوں اپنا ایگو کا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ شوہر کہہ رہا ہے مان جائیں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے آپ کہتے تو نہیں کرتے. شوہر کہہ کہ آپ میرے لیے ہی تیار ہونا. یعنی مصیبت یہ ہے کہ بیوی سب کے لیے تیار ہوتی ہے، شوہر کے لیے نہیں ہوتی. حالت اس کی خراب ہوگی. گھر میں آدمی آوے تو بولے گا یار یہ کیا سامنے آ گیا، اور جب باہر جائے گی پوری تیار ہو کر جائے گی. حالانکہ عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے. ہاں کنواری لڑکیاں گھر میں سج دھج کر رہے ہیں تاکہ رشتے آئیں، باہر نہیں. آپ کی بیٹیوں کے کبھی لباس دیکھیں، یہ سج دھج کر تھوڑی رہ رہی ہیں، یہ الٹے سیدھے کپڑے پہن کر رہ رہی ہیں، یہی کپڑے پہن کر باہر نکل جاتی ہیں. آپ بولو مانتی نہیں ہے، آپ بولو گے مانتی نہیں ہے. مانتی پتہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ریزن، اس نے جو لباس پہنا ہے نا، فور ایگزامپل اس نے جینس کی پینٹ پہنی ہے، ٹراؤزر پہنی ہے، ٹائٹس پہنی ہے. فور ایگزامپل ٹائٹس میں آپ کو پتا ہے کہ پوری جسم کی ہیت، جسم کا پورا خد و خال، میری بات سمجھ رہے ہوں گے، نظر آتا ہے. اس کو کیسے آپ الاؤ کر سکتے ہیں؟ میں اسلام و دین کی حیا کا سبق آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور حیا کے بارے میں میرے آقا فرماتے جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. وہ فرماتے حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان. تو یہ حیا کی باتیں بیان کر رہا ہوں جو ایک غیرت مرد باپ شوہر میری بات سمجھے گا، اور انشاءاللہ اسلامی بہنیں بھی سمجھے گی کہ یہ بھی خاتون جنت بی بی فاطمہ سے محبت کرتی ہیں، عائشہ صدیقہ سے محبت کرتی ہیں، خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرتی ہیں، بی بی مریم سے محبت کرتی ہیں، حضرت آسیہ سے محبت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پردوں سے یہ بھی محبت کرتی ہیں. ٹھیک ہے بے عملی آ گئی ہے، لیکن ان کی محبت آج بھی ہماری اسلامی بہنوں کے دلوں میں ہے، ایسا نہیں ہے. اب آپ آئیے، اب یہ جو بیچاری جو 4 سال 5 سال 6 سال کی جو آپ کی بیٹی ہے، اس وقت اس کا لباس کیا ہے؟ آپ کے یہاں نہیں، میں اپنے یہاں کی بھی بات کر رہا ہوں. اب جو یہ 6 7 سال کی بیٹی نے آپ کے جو لباس پہنا ہوا ہے، اس کو یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی. اب یہ 6 سے 8 8 سے 10 10 سے 12 ہوئی، 12 سے 13 ہوئی. اب آپ کو فیل ہوا کہ یار اب اس کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. رائٹ اور رانگ؟ آپ کی بات صحیح ہے، مگر یہ لباس کی عادی ہو گئی ہے. اگر آپ کو اس کو اس لباس سے 12 13 14 سال کی عمر میں بچانا تھا تو آپ بچپن سے اس کو اس لباس سے دور رکھتے. آپ اس کو منع کرو گے تو کہے گی کہ وائی ابو، وائی ڈیڈ، از اٹ رانگ؟ آپ کہیں گے یس رانگ. تو وہ کہے گی کہ پھر بچپن میں کیوں پہنا ہے؟ میرا تو مشورہ یہی ہے، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو حیا کا لباس پہنا، اس کو شروع سے ہی حیا، پردہ، اسکارف. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو آپ لائٹلی نہ لیں، بالکل میں بہت سیریس عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں، اپنی بیٹیوں کو اسلامی لباس پہنائیں. صرف لباس ان کے ذہنوں کو بدل دے گا. لباس سے بڑا اثر پڑتا ہے ذہن کے اوپر. آج ہمارے گھر کی بڑی عورتیں جو ہیں، اسپیشلی ہمارے پنجاب کی، کشمیر کی، ہند کی،
اس طرح کی بات ہماری پکی بڑی عورتیں ہیں 50+ 40+ ہمارے گھر میں ایسی عورتیں ہوں گی جو آج بھی دوپٹے والی اور کرتا شلوار والی ہوں گی. انہوں نے وہ لباس نہیں اختیار کیا ہوگا لیکن آج ان کی بیٹیاں وہ لباس پہن رہی ہیں, کیونکہ یہی بیچاری کرتا شلوار والی ماں اپنی بیٹی کے لیے یہی پینٹ اور ٹراؤزر لائی تھی شاپنگ سینٹر سے خرید کر, اس کو عادی بنایا اس کا بیچاری کو. تو اگر وہ سن رہی ہے اسی کو اسلامی بہن جو بیچاری اس طرح کے بے پردہ اور عجیب گھٹیا لباس کی عادی ہے, تو دیکھیں مسٹیک ہو گئی, میں آپ کے امی ابو کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, وہ بھی جو معافی مانگنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض میری مخالفت کر رہے ہوں گے, بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے, ماڈرن تو زمانہ تو دور تو جناب تو حالات تو کلچر تو ایسا چلنا پڑتا ہے. پھر یہ چل رہا ہے, دیکھ لیں آپ کے سامنے, یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, کنواری مائیں بن رہی ہیں, ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں, جو کچھ آپ کے سامنے جو کلچر ہے, جو اسلام و دین سے ہٹ کر جو کلچر ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا جو بھی نتیجہ آپ کے سامنے کہ آج آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آپ اپنا بوائے فرینڈ لے کر آپ کے گھر کے اندر اوپر کی منزل پر کمرے میں رہتی ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ, نیور, ابھی سے بچا لو, یہ نہیں کرے گی انشاءاللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام و دین کے معاملے میں اس کی پرورش کرو, اللہ نے چاہا تو یہ نہیں کرے گی. میں اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مرد کو ڈاکٹر بتایا, طبیب. جس طرح طبیب ایک مریض کی دیکھ بھال اور مریض کا علاج کرتا ہے, ایسے ہی اگر کوئی خدا نہ کرتا بدتمیز شریر عورت آ گئی ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کا علاج کریں, اس کو چھوڑ نہ دیں. یہ بد نصیب آپ کو مل گئی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو. اگر اس کو برداشت کر کے اگر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور جنت مل جاتی ہے تو کیا حرج ہے, سستائش ہوتا ہے. یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سن کر ایک شخص پہنچ گیا کہ حضرت کی زیارت کروں گا, تو جیسے اس نے گھر میں دروازہ بجایا, بولا شیخ ہے, تو اندر سے آواز ہے, کون شیخ, دماغ خراب کر دیا تم نے, اس کو شیخ بول کے, پتہ الٹی سیدھی باتیں کر دی نا, الٹا سیدھا بول دیا. اور وہ شیخ پریشان, بولو شیخ کا تو بڑا نام سنا تھا, گھر سے تو انفارمیشن کچھ اور آ رہی ہے. وہ کہاں ہے, بولا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. تو وہ اس کو اور تشویش ہوئی, چلو دیکھو شیخ ہے کون, میں نے تو بڑا نام سنا ہے شیخ صاحب کا. وہ گیا تو شیخ جنگل سے آ رہے تھے, لکڑیاں کاٹ کر, لکڑیاں کس پر, شیر کے اوپر رکھی ہوئی, شیر لکڑیاں لے کر آ رہا تھا حضرت کے. ارے وہ بولا وہ یہ تو ہے پہنچے ہوئے آدمی, فوراً جناب عقیدت محبت ہاتھ چومے وغیرہ کیا. بولا حضرت آپ تو ماشاءاللہ, لیکن آپ کے گھر سے تو کچھ انفارمیشن اور آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی بدتمیزی پر میں صبر نہ کرتا, اس کی بد اخلاقی کا میں بوجھ نہ اٹھاتا, تو کیا شیر آج میری لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتا؟ اگنور کرے, تربیت کرے, گھر چلے گا, بات پر لڑے نہیں. کھانا کیوں نہیں دیا, پینا کیوں نہیں دیا, نمک کم ہے تو چینی کم ہے, گرم نہیں ہے تو ٹائم پر نہیں ہے. ارے تھوڑے نا یار, ایسا نہیں کریں, معاف کرو نا یار, محبت کرو, پیار کرو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اور ٹائم دو, لڑائی جھگڑا مت کرو. پھر گھر میں ماحول بنا, انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا. گھر میں برکتیں آنے دیں, گھر میں رحمتیں آنے دیں. یہ جانداروں کی جو تصویریں آپ نے گھر میں لگائی ہے نا, کتا, بلا, شیر, چیتا, تو موڑ بنا کر رکھ دی ہیں. ارے بھائی انسانوں کا گھر ہے, کوئی جنگل تھوڑی ہے. کیا کیوں بنایا بھائی یہ تصویریں, کیوں جانور کی تصویریں